الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بچوں اور حضرات علماء کرام، یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ مبارک تاریخ ہے. اسی تاریخ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ حضرات کی تقریروں کو سن کر اور آپ حضرات کے لب و لہجے کو دیکھ کر. ماشاءاللہ اصل ہم اور آپ چونکہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے طلبا، ان کا یہ جو وقت ہے مدرسے میں پڑھنے کا، یہ بہت قیمتی ہے اور یہ وقت سیکھنے کا ہے اور ابھی سے ہر چیز کا صحیح طور پر مشق کرنے کا ہے. ابھی ہم لوگوں نے جو جتنی تقریریں سنی ہیں، زیادہ تر تقریر سیرت کے اوپر ہوئی. سیرت یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان کا چلنا پھرنا، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے کردار ہے نا. تو ان تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مبارک طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا. کون کون کریں گے عمل؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھ کر، پڑھ کر، اپنے اساتذہ سے سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں گے سب انشاءاللہ. خاص طور پر جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو مدرسے میں پڑھنے کے دوران آپس میں طلباء کے درمیان جو ہے بہت سارا موقع ایسا آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، ہے نا. ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے نا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ لہذا ہمیں اور آپ کو خاص طور سے جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، یہ بہت مہمان رسول کہا گیا ہے. جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، آپ حضرات کیا ہیں؟ مہمان رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اور مہمان رسول آپس میں لڑیں، آپس میں جو ہے کسی کو برا بھلا کہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں. لہذا ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو خاص طور سے، اور خاص طور سے جتنے بچے یہاں مدرسے میں پڑھنے والے، اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہے نا. ہم اپنی بات کو، کسی سے بات کریں گے تو اچھے انداز میں بات کریں گے، کسی کو پکاریں گے تو اچھے نام سے اور محبت کے ساتھ پکاریں گے، کسی کو اگر کچھ بولیں گے تو اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولیں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. اگر کبھی کوئی ساتھی اپنا کچھ بول دے، برا بھلا کہہ دے، یا کسی کام کی وجہ سے کسی ساتھی کے کسی
کام کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے تو دوسرے ساتھی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو معاف کر دے، ہے نا؟ کون کون معاف کریں گے؟ سب لوگ اپنے ساتھی کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ہے نا؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بہت لاڈلے اور پیارے نبی تھے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ کن لوگوں نے نام سنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ، آپ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ یعنی سب سے پیارا بندہ کون سا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ بندہ وہ ہے جو اپنا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، کہ اگر کسی نے گالی بک دی تو اس کے اندر بھی اتنی طاقت ہو کہ یہ بھی گالی بک دے، اگر کسی نے ایک تماچا مارا تو اس کے اندر بھی طاقت ہے کہ یہ اپنا بدلہ لیتے ہوئے ایک تماچا یہ بھی مار سکتا ہے، اتنی صلاحیت، اتنی طاقت ہے۔ لیکن طاقت رہنے کے باوجود، صلاحیت رہنے کے باوجود یہ اپنے دوسرے ساتھی کو معاف کر دے۔ یہ بندہ، یہ معاف کرنے والا بندہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ وہ بندہ جو معاف کرنے والا ہے وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ لہذا ہم تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہیں آپس میں میل محبت سے رہیں گے، ہے نا؟ آپس میں کسی سے لڑیں گے نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کریں گے اور کہیں گے، اور اپنے کسی کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اپنے کسی کام سے یا اپنی کسی بات سے کسی دوسرے ساتھی کو تکلیف پہنچے گی تو اسے فوراً معافی طلب کریں گے، معافی چاہیں گے، معافی مانگ لیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس پر خوب اچھی طرح مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔